تیاری کر لو، امتحانات کی تیاری کر لو، پڑھائی شروع ہونے والی ہے۔ جیسے کہ قاتل قتل کر کے ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ تو حضرت اقدس مفتی صاحب نے فرمایا کہ مولوی منظور میں بدھ کو مدرسے شروع کرنے والا ہوں، آپ شروع کر لو۔ میں بدھ کو مدرسے شروع کر رہا ہوں اور آپ مدرسے شروع کر لیں، اور جو کچھ ہوگا ہم دونوں کے ساتھ ہوگا۔ اساتذہ بھی موجود تھے۔ اب الیس منکم رجل رشید، کوئی رجل رشید ہمیں مل بھی جائے۔ خدا کی قسم، جس بھی بیدار دماغ کسی عالم سے، غیور عالم سے بات ہوتی ہے، لوگ ماتم کرتے ہیں کہ کہاں گیا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان۔ آج سلیم اللہ کی ضرورت تھی۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود ہوتے، ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی۔ طلبہ مارے پھر رہے ہیں کہ کیا کریں۔ کچھ بچے، کچھ چند لوگ تھے، پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے، ان سے بھی ہمارا رابطہ ہوا، فرمایا مدرسہ شروع کرو۔ ہم بھی کر رہے، دیکھیں گے کہ کیا ہوتا۔ آج وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پنڈی والے پیر عزیز الرحمن آج وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مفتی صاحب بھی چلے گئے۔ آپ کا وقت میں لوں گا۔ میں ایک بلوچ آدمی ہوں اور پہاڑی ہوں، اور بکری چرا چرا کر کے پھر وہاں سے جب بکری چرا نہ سکے تو پھر یہ کہ راہ فرار اختیار کر کے کیف متفق کے طور پر آ کر کے ایک دو مدرسوں میں پڑھا، پھر آ کر شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گئے۔ حضرت اقدس مولانا محمد عادل دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، اور میرے استاد مولانا محمد زیب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی۔ میں نے کس طرح پڑھا، یہ حضرات بھی حیران تھے، اور مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا میں کیسے مولوی بن گیا، اور جنہوں نے پڑھایا ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے مولوی بن گیا۔ بس کیف متفق کے طور پر بہرحال، جیسے کہ ریوڑ میں بعض کمزور قسم کے اور بھیڑ بکریاں اور دمبے ہوتے ہیں، ان کو بھی بہرحال بیچتے ہیں لوگ، اور اس سودا کے اندر وہ بھی چل پڑتے ہیں۔ فراغت کے بعد یہ 92 اور 93 کی بات ہے۔ فراغت کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں حضرت اقدس کو خط تو بعد میں لکھوں گا، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کو، لیکن پہلے میرے لیے کچھ مسائل تھے۔ میں جامع فاروقیہ میں مدرس تھا۔ جب میں پہنچا مفتی صاحب کے پاس میں آ گیا۔ واقعہ آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ تشریف لیں حضرت، اہلاً و سہلاً۔ 92 اور 93 کی بات ہے۔ میں مدرس تھا جامع فاروقیہ میں۔ ارادہ میرا بن گیا کہ میں دارالعلوم دیوبند چلا جاؤں، دارالعلوم دیوبند چلا جاؤں۔ اب دارالعلوم دیوبند جانا وہ بھی کرایہ، واپس آنا وہ بھی کرایہ، 1 سال وہاں دورہ حدیث پڑھوں اس کے بھی اخراجات، اور شادی شدہ یہاں کے بھی اخراجات، اور پاسپورٹ اور ویزا، یہ سب کچھ کہاں سے؟ مفتی صاحب کے پاس میں آگے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس مفتی صاحب نے فرمایا، چائے پلائی، فرمایا کیسے آمد ہو گئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں چاہ رہا ہوں دارالعلوم دیوبند جانا، کہ ایک بہت بڑی نسبت ہے کہ 1 سال وہاں پڑھ کر کے امتحان دے دوں۔ تو اب جانا اور آنا، کرایہ اور اخراجات، وہاں رہنا، اور پھر یہاں گھر والوں کے 1 سال کے اخراجات، میں اس کا متحمل نہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ فرمانے لگے آپ کا ویزا، اپنی تصویریں دے دو، آپ کا ویزا، پاسپورٹ، آپ کو دیوبند بھیجنا، آپ کے جانے کے اخراجات، آنے کے اخراجات، وہاں رہنے کے اخراجات، آپ کے بچوں کے اخراجات، سب میرے ذمہ، اس کی فکر نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ نہ میں جامع بنوریہ میں نے پڑھا ہے، نہ میں آپ کا شاگرد ہوں، نہ میرے آپ سے کوئی خاص علیق سلیق ہے، کچھ بھی نہیں، اور نہ مجھے اس کی نوبت آ گئی، لیکن آج تک بخدا دل سے دعائیں کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ اس نے کوئی چون و چرا نہیں کی۔
فرمایا کہ آپ کے جانے کے خراجات، آنے کے خراجات دیوبند، وہاں 1 سال رہنے کے، اور آپ کے ویزا، سب کچھ میرے ذمہ ہے۔ پھر میں نے حضرت اقدس کو خط لکھا، شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حضرت اقدس آپ مجھے 1 سال کی چھٹی دے دیں، شاید اس واقعے کا علم حضرت مولانا محمد عادل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھی نہ ہو، اور میرے استاد مولانا محمد زیب صاحب کو بھی اس کا علم نہ ہو، آج ہی ان کو بتا رہا ہوں۔ بھائی عبدالحمید تونسوی صاحب کو اس کا علم ہے، پہلے میں بھی بتا چکا ہوں۔ پھر میں نے حضرت کو خط لکھا، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حضرت مجھے 1 سال کی اجازت دے دے، میں دیوبند جانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میری طرف سے اجازت نہیں ہے، اور اس وقت یہ ہے دیوبند میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ پورا سال لگائیں۔ زیادہ اگر آپ کو شوق ہے تو سال کے آخر میں 2 مہینے رہتے ہیں، میں آپ کو خط دوں گا اور ٹیلی فون بھی کر دوں گا، آپ وہاں جا کر کے 2 مہینے صرف امتحان دے کر کے واپس آ جائیں، کچھ دن اسباق میں شرکت کریں، پھر واپس آ جائیں۔ کبھی بھی کوئی پریشانی ہوئی، ہماری آمد ہوتی تھی یہاں پر حاضری، کوئی آدمی آ گیا کہ حضرت ہماری مسجد کی پریشانی ہے، فوراً ایس ایچ او کا نمبر دے دو، ڈی آئی جی کا نمبر دے دو، وہاں کا تھانے والا کون ہے اس کا نمبر دے دو، فوراً آپ فون کر دیتے تھے۔ باقی اس طرح بھی ہوتا ہے، میرے پاس کبھی کوئی آتا ہے کہ ہماری مسجد کی حفاظت میں ہمارے ساتھ تعاون کرو، تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے مسجد لکھ کر کے مجھے دے دو، پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ مدرسہ لکھ کر کے مجھے دے دو، میری شاخ بنا دو میرے مدرسے کے، پھر میں تعاون کروں گا۔ یہاں وہ بات تھی بھی نہیں۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ مولانا نعمان صاحب سے اور فرحان صاحب سے اور آپ کے دیگر اساتذہ، ان سے میری گزارش یہ ہوگی، ابن خلقان کہتے کان ابی عالماً کبیرہ وکان جدی عالماً کبیرہ۔ لوگوں نے کہا خلقان قضا، خلقان چھوڑ ان باتوں کو، تو اپنا بتا تیرے اندر کیا صلاحیت ہے۔ مفتی صاحب جو کچھ تھا وہ چلے گئے، اب نعمان صاحب آپ کو آنا پڑے گا، اور آپ کو بیدار دماغی سے کام لینا ہوگا، ہمت سے آپ کام لے لیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کان ابی عالماً کبیرہ وکان جدی عالماً کبیرہ، خلقان قضا اترک کان قضا 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 قضا۔ صرف نسبتیں کام نہیں آئیں گی، نسبتوں کے ساتھ ہمت بھی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ سابقین اور اکابرین کہ اگر ان کے راستے پر آپ چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو پھر آپ کو کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں۔ اب گزارش یہ ہے اس وقت نعمان صاحب سے اور اساتذہ سے کہ للہ فی اللہ، پہلے بھی آپ اللہ کی طرف آپ کا رجوع تھا، اور اب زیادہ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اب زیادہ بیدار دماغی سے آپ کو کام لینا ہوگا۔ میں نے کل بھی اساتذہ سے عرض کیا، بڑے اساتذہ سے، کہ فرحان اور نعمان کو آپ چلائیں گے، آپ کی رہنمائی ہوگی، للہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اتنا بڑا ادارہ، ایک عالمی ادارہ، اس کو چلانا کوئی آسان نہیں۔ اس لیے گزارش یہی ہے اساتذہ کرام سے، ان حضرات سے، کہ مفتی صاحب کی روح اس وقت خوش ہوگی ہم سے کہ ہم مفتی صاحب کے اس اداروں کو اور ترقی دے دیں گے۔ مفتی صاحب اس وقت ہم سے خوش ہوں گے کہ مفتی صاحب کے نقش قدم پر ہم چلیں گے۔ مفتی صاحب کی روح اس وقت ہم سے خوش ہوگی کہ ہم یہ ہے کہ مفتی صاحب کے ان اہداف میں اور آپ کی یہ ہے کہ یہ قائم کردہ ادارے میں اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ میری دعا ہے، اور پہلے بھی یہ مدرسہ ہمارا مرجع رہا ہے، ہمارے اکابرین کا مرجع رہا ہے، انشاءاللہ حاضری بھی دیں گے، ہمارا تعلق بھی آپ سے رہے گا، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے اللہ کی طرف رجوع اور ہمت سے آپ کام لے لیں گے۔ کہیں یہ ہے کہ دشمنوں کو یہ تأثر نہ ملے کہ بس مفتی صاحب چلا گیا، میدان خالی ہو گیا، اب جو کچھ کرنا ہے ہم کریں گے، نہیں، للہ فی اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت کر دے، اور ہم سب کو اللہ پاک آپ کے نقش قدم پر چلا دے، اور اپنے مسلک حق کا، علماء دیوبند اور اس مسلک کی حفاظت اور تحفظ کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت کر دے، جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائے، اور لواحقین اور آپ کی ہے کہ متوسلین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ www.darsequran.com